الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ماہ رمضان شروع ہو چکا اور عنقریب باوجود یہ کہ آج دوسری رات بالکل ایسے ہی جیسے کہ پہلے ماہ رمضان گزر چکے اور ختم. ماہ رمضان عبادتوں کی رات، عبادتوں کے دن. انسان اگر سوئے تو عبادت، جاگے تو عبادت. غرض یہ کہ جو بھی کام انجام دے، حتیٰ کہ بے اختیار کام یعنی سانس لینا، یہ بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے مترادف ہے. لیکن یہ ہمارا آخری روزہ ہے، یہ آخری ماہ رمضان ہے، اس کا ہمیں علم. خدا کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ ہمیں اپنی موت کا علم ہے. ہم نہیں جانتے کہ یہ ہمارا آخری گھنٹہ ہے یا آخری دن ہے یا آخری ہفتہ ہے یا آخری مہینہ ہے یا آخری سال ہے، اور اس کے باوجود انسان متکبر ہے اور انسان دنیا کے عشق میں مبتلا ہے. اور اگر کہیں ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ ہماری عمر میں ابھی کافی سال باقی ہیں، یعنی 70 سال یا 80 سال یا 50 سال، تو اس وقت انسان کتنا گمراہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کا اندازہ شاید ہم اور آپ نہیں لگا. اس عالم میں انسان گناہ کرتا ہے کہ جبکہ وہ نہیں جانتا کہ اس گناہ کو انجام بھی دے پائے گا مکمل طریقے سے یا نہیں، آیا اس گناہ کی لذت سے لطف بھی اٹھا پائے گا یا نہیں. لیکن اگر اسے احساس ہو جاتا کہ میری زندگی طویل ہے تو گناہ کتنے بڑھ جاتے، اس کا اندازہ کچھ حد تک ہم اور آپ لگا سکتے. یہ راتیں مقدس راتیں، یہ دن مقدس دن، اور ہماری عمر مختصر سی عمر کہ جس کا ہمیں علم نہیں کہ یہ ہمارا آخری ماہ رمضان ہے یا آخری روزہ ہے، یا 10 روزے رکھنے کی مہلت ملے یا 20 روزے. لہٰذا ہر شخص کو تیار رہنا چاہیے اور عبادت خداوند تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے انجام دے کہ جیسے عنقریب وہ دنیا سے رخصت ہوں. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام انسان کو جہاں زندہ رہنے کا طریقہ بتاتے ہیں، وہیں بہترین زندگی کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور وہیں خداوند تبارک و تعالیٰ سے راز اور نیاز کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ اہم ترین موضوع جو ہو سکتا ہے
وہ ہے رسول اللہ کے بعد اگر کوئی اہم ترین ذکر ہو سکتا ہے اور آج کل اگر کوئی اہم ترین ذکر ہو سکتا ہے تمام مسلمانوں کے درمیان تو وہ ہے ولایت ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام۔ جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے دعا۔ ضمن بیان کیا ہے دعا کیا ہے، سوال کیا ہے، آیا دعا خدا کی مشیت کے خلاف تقاضا کرنا ہے؟ دعا سے موت ٹل سکتی ہے؟ کیا لوح محفوظ میں تبدیلی آتی ہے؟ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ بات کیا ہے؟ دعا کرنے والے میں کیا خصوصیات ہوں؟ دعا سے پہلے کیا کیا جائے؟ دعا کے دوران کیا کیا جائے؟ دعا کے بعد کیا کیا جائے؟ کون سا وقت دعا کے لیے بہتر ہے؟ کون سے ایسے اوقات ہیں جو ہر روز آتے ہیں؟ کون سے ایسے اوقات یعنی ٹائمنگز ہیں کہ جو مہینے میں ایک دفعہ آتے ہیں یا ہفتے میں ایک دفعہ، پھر مہینے میں ایک دفعہ، پھر سال میں ایک دفعہ، اور کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جو شاید زندگی میں چند ہی دفعہ ہیں۔ دعا کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ لہٰذا یہ ایسا موضوع ہے اور کافی وسیع موضوع ہے، کچھ موضوعات تدریجاً آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے کہ جس کا تعلق صرف ہماری معنوی یعنی روحانی زندگی سے نہیں بلکہ اس کا تعلق ہماری معاشی اور اقتصادی زندگی سے بھی۔ جیسا کہ ہم نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے مسائل فقہ میں بیان کیا تھا کہ نماز یا روزہ یا وضو یا غسل بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول عبادت ہے، لیکن اس کا اثر فقط ہماری ذات تک نہیں بلکہ دنیا میں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ اس کا تعلق حتیٰ ڈائریکٹلی اقتصاد سے بھی ہے۔ بالکل ایسے ہی دعا کا تعلق بھی اقتصاد سے بھی ہے۔ ہم اقتصاد سے مراد یہ نہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی نوکری اچھی حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ دوسروں کے مال میں یا دوسروں کی ملکیت کا احترام بھی ہمیں یہ دعا سے کرنا ہے۔ اسی دعا سے دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی آ سکتا ہے اور بہت سارے پولیٹیکلی فائدے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ اس موضوع کو آگے بڑھایا جائے، ایک اور موضوع کا جو اہم ترین موضوع ہے کہ جس کی جانب اشارہ کیا وہ ہے فضائل اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ اور اسے بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اگر ہم نے موضوع دعا کو منتخب کیا ہے تو معاذ اللہ فضائل اہل بیت کی اہمیت کم ہے تو اس کی وجہ سے شاید اسے منتخب نہیں کیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کا دار و مدار فضائل اہل بیت علیہ السلام تو یہ عین حقیقت ہے کہ جس کی مثال آپ کے سامنے دی جا سکتی ہے کہ فرض یہ کریں کہ ایک شخص مسلمان ہو گیا، بالفاظ دیگر فرض یہ کریں کہ ایک شخص توحید کا قائل ہو گیا۔ آپ کہیں باہر ہیں یونیورسٹی میں شخص کو آپ نے کہا کہ یہ ہماری توحید ہے، اس نے کہا کہ صحیح ہے، قائل ہو گیا۔ رسول اللہ کی نبوت کا بھی قائل ہو گیا۔ اب وہ سوال کرتا ہے کہ بالآخر تمہارے اتنے سارے فرقے ہیں، ان میں سے کہاں جائیں؟ یا دوسری مثال فرض یہ کریں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں ہیں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ ادھر بالآخر کدھر؟ اور تیسری ایک مثال کہ جو خود ایک اہم مثال ہے کہ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کیا ضرورت ہے کسی اور ڈسپیوٹ میں پڑھنے کی؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو اختلاف کا سبب یا فرقوں کو اختلاف کا سبب نہیں بنانا چاہتا، لیکن یہ کہہ دینا کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ بھئی ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ہم کسی مذہب سے اور اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ بالآخر کون سی نماز؟ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، بالآخر کون سی؟ جو چاہے منتخب کر لیں، یعنی لباس ہے تو وارڈروب کھولا، جس رنگ کا چاہا منتخب کر لیا، جبکہ لباس میں بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ آفس کا ڈریس کون سا ہے، نائٹ پارٹی کا کون سا ہے، سوئمنگ پول کا کون سا ہے،
نائٹ ڈریس کون سا ہے، لباس کے انتخاب میں تو ہم ذہن لڑائیں اور نماز کے انتخاب میں ذہن نہ لڑائیں، ایسے ہی جو چاہے جو نماز، جو وضو، جو غسل منتخب کر لیں۔ بالآخر عقل یہ کہتی ہے کہ دیکھنا پڑے گا۔ اب ان تینوں چیزوں کا جواب، وہ شخص کہ جو خدا کو مان چکا، رسول اللہ کو مان چکا، پریشان ہے۔ ہم آپ اگر یہ تصور کریں کہ رسول اللہ کے دور میں رسول خدا دنیا تشریف لے گئے، اب ہم پریشان ہیں، یا تیسرا شخص کہ جو ایک 2 رکعت نماز پڑھنا چاہے وہ پریشان ہے کہ کون سی نماز کو منتخب کرے۔ اب کیا ہے طریقہ ان تینوں کی مشکل کے حل کرنے کا؟ وہ واحد طریقہ ہے کہ دیکھیں کہ قرآن میں کس کی فضیلتیں بیان ہیں، حدیث میں کس کی فضیلتیں بیان ہیں۔ ہمیں نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، نہ اس کو پتا کہ توحید کا قائل ہوا، رسول اللہ کا قائل ہوا، اب اسے نہیں پتا، قرآن اٹھائے گا دیکھے گا تفسیر میں۔ ہم آپ ایک میدان میں تھے، خبر آئی رسول اللہ چلے گئے، اب ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ دیکھیں بالآخر کیا کریں۔ وہ آدمی جو 2 رکعت صحیح نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ دیکھے، قرآن پڑھنا شروع کرے اور پوچھے کہ قرآن میں سب سے زیادہ فضیلتیں کس کی دیں۔ کبھی آئے تفسیر نظر آئے گی، کبھی آئے مباہلہ نظر آئے گی، کبھی آئے ولایت نظر آئے گی، اور بالآخر مختلف آیات ائمہ علیہ السلام مخصوصاً مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نظر آئے۔ دوسرے مرحلے میں آئیں گے جب کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں اور پوچھیں بالآخر رسول اللہ نے سب سے زیادہ تعریف کس کی ہے دیکھنا، تو جواب یہ ملے گا کہ اہل بیت علیہ السلام، اور اہل بیت میں کس کی؟ جواب ملے گا علی ابن ابی طالب۔ اب مورخین سے سوال کیا جائے کہ بالآخر کون سا شخص زیادہ باکمال اور با فضیلت؟ اب اگر کسی کا آئیڈیل ہے شجاعت، تو شجاعت نظر آئے گی مولا کائنات۔ اگر کسی کا کوئی آئیڈیل ہے فصاحت و بلاغت، تو وہ نظر آئے گی مولا کائنات کے ذات۔ مولا کائنات کی ذات میں رسول اللہ کے بعد ہر فضیلت اگر کہیں جلوہ افروز ہے تو وہ ذات ہے مولا کائنات۔ یہی راز ہے کہ ان پورے 1400 سال میں اگر سب سے زیادہ اہمیت دی گئی تو کس کو دی گئی، کس موضوع کو دی گئی؟ خود ایران میں، عراق میں، حجاز میں، بحرین میں، تمام ان علاقوں میں جہاں پر مومنین ہے، کس کو؟ فضائل اہل بیت علیہ السلام۔ اور مولا کے فضائل کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ابن حدید معتزلی کہ جو علماء اہل سنت میں سے ایک بڑے عالم ہیں، معتزلی فرقے سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ علم کلام یعنی عقیدے میں 2 نظریات ہیں برادران اہل سنت میں، ایک ہیں معتزلی اور ایک ہیں اشعری۔ ابن حدید معتزلی کے تعلق معتزلی گروپ سے، وہ ایک جملہ کہتے ہیں مولا کائنات کی شان میں کہ میں کیا فضائل بیان کروں اس شخص کے کہ جس کے فضائل کو دوستوں نے جان کے خوف سے چھپایا اور دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپایا۔ لیکن آج اگر تمام کتب روایی یعنی احادیث کی کتابوں کو جمع کیا جائے، البتہ ہماری کتابوں کو ہٹا کے بات ہوگی، ممکن ہے کہے کہ ہمارے یہاں زیادہ ہوں گی فضیلت، نہیں، اگر ہماری کتابوں کو ہٹا دیا جائے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی جائے کہ تمام احادیث کی کتابوں میں کچھ لوگ بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ سب سے زیادہ فضائل اور سب سے زیادہ بڑے درجے کے فضائل کس کے بیان ہوئے، تو ایک نام آئے گا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور باقی اہل بیت علیہ السلام۔ اور یہی وہ معجزہ ہے کہ ہر دور میں اہل بیت کے فضائل کو دبانے کی اور گمنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آج کی سب سے زیادہ فضائل معنی کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ فضیلتیں کہاں بیان ہوئیں گی، اور تعداد کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کے، اور ان میں سب سے زیادہ فضائل مولا کائنات کے۔
اور یہ جو سلسلہ ہمارے یہاں فضائل کا ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور جوانوں کو مولائے کائنات کے دامن سے متمسک ہونے کی دلیل دیتے ہیں کہ ان میں اتنی فضیلتیں ہیں، لہذا ہم نے دامن تھاما ہے۔ اگر یہ فضائل کہیں اور ہوتے تو کہیں اور چلے جاتے بلا شک۔ مولائے کائنات سے بالفرض اگر ہم سید ہیں تو رشتہ داری کی وجہ سے نہیں گئے، اگر یہ فضائل کہیں اور ہوتے تو ہم سب کے سب وہیں ہوتے، لیکن یہ تمام فضیلتیں رسول اللہ کے بعد اگر کہیں نظر آئیں تو مولائے کائنات میں نظر آئیں، اور عقل یہ کہتی ہے کہ رسول کے بعد جس کے دامن کو تھاما جائے اس کی شخصیت ایسی ہو کہ رسول سے بہت زیادہ مشابہ ہو فضیلتوں، اور رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہو تو اس کا ہو۔ لہذا مولائے کائنات کے بارے میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جتنے فضائل آپ کے بیان ہوئے اتنے کسی کے بیان ہوئے، اور جب مولائے کائنات کا نام لیا جاتا ہے تو وہاں خود بخود ایک فضیلت عیاں ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب باقی اصحاب کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب مولائے کائنات کا نام آتا ہے تو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ، اور اس کی وجہ جو ایک بیان کی محقق دبانی نے، جو بزرگان علماء اہل سنت میں سے ہیں، اور باقی مفسرین نے جو باقی علماء نے بیان کی، دو وجوہات بیان کی، جس میں ایک میں یہ ہے کہ جس وقت رسول خدا حضرت فاطمہ بنت اسد کے سامنے سے گزرتے تھے یا ہوتے تھے تو جناب فاطمہ بنت اسد مولائے کائنات کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ اپنے جسم کی حرکت کو بدلتا ہے، یعنی جہاں رسول اللہ ہوتے ہیں اپنے چہرے کو اس جانب کرتے ہیں، لہذا کہا گیا کرم اللہ وجہہ، کہ جو ولادت سے پہلے رسول اللہ کا اتنا احترام کرے، جو چہرہ خدا اس کے چہرے کو اور زیادہ مکرم کرے۔ اور دوسری وجہ جو بیان ہوئی وہ یہ کہ جناب مولائے کائنات کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کرم اللہ، جملہ استعمال کیا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں ہوتا۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ اہم ترین گفتگو، اہم ترین موضوع کہ جس کے اوپر دین کا دار و مدار ہے وہ ہے فضائل اہل بیت علیہ۔ جب فضائل اہل بیت ہوں گے تو ہم اہل بیت کے دامن کو تھامیں گے، ورنہ کیوں تھام رہے ہیں دامن کو؟ تو وجہ تو ہونی چاہیے، ایسے دل چاہا، ہم نے دل کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ دیکھا کہ فضیلتیں رسول اللہ کے بعد کہاں ہیں، تو وہ اہل بیت علیہ السلام ائمہ اثنا عشر میں مخصوصاً مولائے کائنات میں ہوتا ہے، لہٰذا ان کا دامن تھاما۔ اب جب ہم نے اہل بیت کا دامن تھاما کس کی وجہ سے؟ فضائل کی وجہ سے۔ جب اہل بیت کا دامن تھاما تو اب صحیح قرآن سے مراد نہ کہ یہ معاذ اللہ غلط قرآن سے پڑھنا، صحیح قرآن کی تفسیر اب ملے گی، صحیح عقیدہ اب ملے گا، صحیح احکام اب ملیں گے، سب کچھ صحیح اب ملے گا۔ لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ فضیلت اہل بیت اور فضائل اہل بیت کا بیان کرنا کیا ہے؟ فضائل خدا اور ذکر خدا اور عبادت خدا، کیونکہ جب اہل بیت کا ذکر کیا اس کے نتیجے میں ہم صحیح خدا کو پہچان سکتے ہیں، ورنہ مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسے ایسے نظریات ہیں خدا کے بارے میں، اور ایسی ایسی چیزیں بیان ہوئی خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ اگر ائمہ علیہم السلام کی مقدس ذوات نہ ہوتی، یعنی مقدس ذاتیں نہ ہوتی، تو عقیدہ توحید کو بگاڑنے کی بہت کوشش کی گئی تو ایک حد تک بگڑ بھی جائے۔ اگر آج کہیں صحیح توحید نظر آتی ہے تو مطمئن ہو جائیں، یہ خود ایک اہم موضوع و مفصل موضوع ہے کہ جو توحید اور نبوت آج نظر آتی ہے اور اس کو قبول کیا جاتا ہے، یہ وہی ہے کہ جس کو اہل بیت علیہ السلام نے بچایا۔
آج اگر قرآن کا احترام نظر آتا ہے تو وہ احترام نظر آتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے احترام کروایا. آج اگر اسلام نظر آتا ہے تو یہ نتیجہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی قربانی ہے. لہذا اہم ترین ذکر خدا اور رسول کے بعد ذکر ائمہ علیہ السلام. اور آج کے دور میں اہم ترین ذکر ایک طرف تو مولائے کائنات اور باقی ائمہ کا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر. لیکن افسوس یہ، خود ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اتفاق سے جب ایران سے آ رہے تھے ایک اپنے استاد سے ہم نے کہا کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں، آپ کو نصیحت فرمائیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ جب بھی ممبر پہ جاؤ کوشش کرو کہ بغیر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے نیچے نہ ہو. لیکن افسوس کی بات یہ کہ جب مجالس میں، کیونکہ ہم کوئی بھی موضوع ہو ناممکن تو نہیں کہہ سکتے، بعض دفعہ بھول بھی گئے، لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ امام کے ذکر کے بغیر اس کو آگے نہ بڑھیں. لہذا خود امام زمان سے متعلق بہت سارے موضوعات ہیں اور ہر موضوع جو ہے بہت زیادہ دلکش ہے، جن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ مختلف ادیان میں، مختلف مذاہب میں، مثلا بائبل میں، اوستا میں، یا ہندوؤں کی کتاب میں، یا بدھسٹ یہاں کیا نظریہ ہے مہدی موعود کا، اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے کی نشانیاں جو خود ایک بہت زیادہ دلچسپ موضوع ہے. لیکن افسوس سے کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے یہاں معیار بن چکا ہے، ہمارے یہاں سے مراد یعنی انڈیا پاکستان میں عام طور پہ یہاں کی مخصوصاً بات نہیں ہو رہی کہ جب امام کے بارے میں بات ہو مجلس میں تو بعض لوگ یہاں تک جسارت کر جاتے ہیں کہ مولانا یہ والا موضوع درس کے لیے مناسب ہے، مجلس کے ٹیمپو کو خراب کر دیتا ہے. یعنی وارث حسین کا ذکر حسین کی مجلس میں نہیں ہوتا. امام حسین کا وارث کون ہے سوائے امام زمان کے؟ دین کا محافظ کون ہے سوائے امام زمان کے؟ امام زمان وہ ہستی ہیں کہ جن کا انتظار ملائکہ کو بھی ہے، انبیاء کو بھی ہے، اور ائمہ علیہ السلام کو بھی ہے. اور ہم اتنے گر جائیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اگر مجلس میں ہو تو کہا جاتا ہے یہ درس کے لیے اچھا موضوع ہے. بس مجلس میں کیا بیان ہوگا؟ بعض مشہور ذاکروں سے جو ہمارے دوست احباب میں سے بھی تھے، انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی، ہم نے ایک آدھ دفعہ ان سے کہا کہ کیا کبھی آپ نے اس جانب سوچا کہ ہمارے گھر میں 10-10 سال سے مجلسیں ہو رہی ہیں، 20-20 سال سے علاقے میں مجلس ہو رہی ہے، اور اس علاقے میں رہنے والے بعض دیگر مذاہب اور ادیان کے لوگ آج تک ہمیں پہچان ہی نہیں پائے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بس آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیا کوئی حجت تمام ہوئی اڑوسی پہ پڑوسی پہ؟ کیا وہ ہمیں پہچان پائے کہ ہم کون ہیں، ہمارا کیا نظریہ ہے، ہم خدا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر آج صحیح توحید کہیں ہے تو وہ صرف مذہب اہل بیت میں ہے. یاد رکھیں، دعاؤں کا وہ خزانہ کہ جو ہمارے پاس ہے، اگر تمام ادیان اور مذاہب کو جمع کیا جائے اور کہا جائے اپنی دعائیں لے کے آؤ، تو ہم مطمئن ہو جائیں اور دوسرے پلے میں ہم اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں رکھیں تو یہ پلہ بھاری ہے. دعاؤں کے بارے میں عام طور پہ جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ فقط پڑھ لی اور گزر گئے. ایک چیز تو ذہن میں رہے کہ بعض دفعہ جب انسان کچھ اصلاح کا کام کرتا ہے تو کیفیت دیکھنے میں آئی ہے کہ ہمیں صحیح کرنے چلے آنکھیں کھول دیں. اس سے بچنا چاہیے، اور یہ اہم ترین اور خطرناک ترین حربہ شیطان کا کہ اس میں بعض دفعہ ہمارے پاس طالب علم اور بزرگان بھی گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اچھی بات کہنا چاہ رہے ہیں، ممکن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے. پتہ چلا اچھی بات کو کہہ تو گئے لیکن وہ اس طریقے سے اس کا ریئیکشن ہوا کہ وہ اچھی بات بالکل پلٹ کرے. مثال کے طور پہ کہا گیا قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن سے ہدایت لی جائے، قرآن سے رہنمائی لی جائے، قرآن قانون کی کتاب ہے. اب یہ کہا آپ سب کے سامنے بیان کیا، کیا غلط کا حسین، غلط کا بالکل صحیح کا.
پتہ چلا ایک دم سے ایک نوجوانوں کا گروپ اٹھا، کہنے لگے آپ لوگ قرآن سے تعویذ بنا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ پتہ چلا آپ قرآن کو اتنا متبرک سمجھ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہاں ہم نے قرآن کی بات کی کہ اس سے ہدایت لی جائے، چند نوجوانوں کے ذہن میں کیا آیا، اب جو قرآن سے جتنے بھی کام لیے جا رہے ہیں سب غلط ہے سوائے ہدایت کے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی دعاؤں سے فائدہ اٹھانا ائمہ نے ہمیں سکھایا، پر اس کا مطلب ہے صحیح ہے۔ قرآن کی دعاؤں کو خاص تعداد سے پڑھ کے کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ ائمہ نے بتایا، اس کا مطلب ہے صحیح ہے۔ قرآن کی دعاؤں کو نظر بد کے لیے پڑھا جائے، اس کا مطلب ہے صحیح ہے۔ خود رسول اللہ پڑھتے تھے یکاد الذین کفروا، امام حسن امام حسین کے لیے۔ خود ائمہ علیہ السلام نے مختلف فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ سے مختلف نمازیں اور دعائیں اور آیات اور سوروں کی فضیلتیں بیان ہوئیں کہ اس کو اس کام کے لیے پڑھو، اس کا مطلب ہے اس کام کے لیے پڑھنا برا نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ہدایت کے لیے پڑھا جائے تو دیگر چیزیں بیکار ہو گئیں؟ لیکن آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ جب یہ بات ہوگی تو ایک گروپ ایسا ہوگا کہ بس یہ سورہ واقعہ آپ رات کو پڑھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو ہدایت کے لیے آپ نے عربی میں پڑھی، کیا کیا؟ نہیں، عربی میں پڑھی، اس کا بھی ثواب ہے۔ اور خود روایت ہے رسول اللہ سے اور ائمہ علیہ السلام نے بیان کی، جو سورہ واقعہ رات کو پڑھے گا ہمیشہ وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا، کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ تو قرآن کے ایک اثرات ہیں، دعاؤں کے ایک اثرات ہیں، آیات کے ایک اثرات ہیں، چاہے وہ لکھ کے ہوں چاہے وہ پڑھ کے ہوں، تو ان سے مشکلات بھی حل ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں جب ایک بات ہو رہی ہو تو اس سے خود بخود ایک نتیجہ نکال کے نئے نظریات، نئے پرابلم کریٹ نہ کیے جائیں اور لوگوں کے ذہن کو الجھایا نہ جائے۔ یہ عام طور پہ بعض نوجوان اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یعنی ذہن میں یہ آتا ہے کہ بس یہ ہدایت کی کتاب ہے، اب ساری چیزیں بیکار ہیں۔ کس نے کہا یہ سب چیزیں بیکار ہیں؟ نام آ جاتا ہے، مثلا ہمارا آ جائے گا، کیونکہ ہم نے نہیں کہا بیکار ہیں، ہم نے دیکھا ہدایت کی کتاب۔ ہم نے یہ کب کہا کہ ہدایت کے علاوہ اس سے دعا یا تعویذ یا اس سے ذکر اس کے پڑھنے سے جو مشکلات حل ہوتی ہیں وہ غلط ہیں؟ نہیں، وہ غلط نہیں ہے۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمیشہ کسی نہ کسی بات کو پکڑ کے کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ زبردستی کی ایک بحث نکل آئی۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک بحث پہلے نکلی تھی کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد درست ہے یا محمد و آل محمد درست؟ کسی نے ہم سے سوال کیا، ہم نے کہا دونوں صحیح ہیں، دونوں غلط ہیں۔ جہاں رکنا ہو وہاں پہ صحیح ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جہاں رکنا ہو اگر وہاں پڑھا جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ غلط ہے۔ اور جہاں پہ وصل کرنا ہو وہاں پہ پڑھا جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ صحیح ہے۔ اور اگر وصل کے وقت پڑھا جائے روک کے، یعنی ملاتے وقت روک دیا جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ کہا جائے گا کہ نہیں، انہوں نے روکا نہیں، یہاں پڑھنا چاہیے تھا محمد و آل محمد۔ دونوں صحیح ہیں، دونوں غلط ہیں، ایک کی وہ جگہ ایک کی یہ جگہ۔ لیکن جب یہ آ جائے اختلاف کے موضوع میں تو اچھی خاصی گرم گفتگو اور مختلف موضوعات اٹھ جاتے ہیں۔ صلوات ہونے پر محمد والے۔ دعا کا موضوع بھی یہی ہے۔ ایک طرف کچھ لوگ نظر آئیں گے، آپ وہ کہتے تھے اور بظاہر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں روشن فکر، اور ٹریجڈی یہ ہے کہ جو بھی اس قسم کی نئی باتیں کرتا ہے وہ اپنے اوپر سب سے پہلے ایک اسٹیمپ لگاتا ہے کہ ہم روشن فکر ہیں، براڈ مائنڈیڈ ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب کہا جائے کیا فائدہ ہے ان دعاؤں کا، جبکہ یہ ذہن میں رہے قرآن کو سمجھنے کا ایک ثواب ہے، عربی میں پڑھنے کا ایک ثواب ہے۔ قرآن کو حفظ پڑھنے کا ایک ثواب ہے، حفظ ہونے کے باوجود دیکھ کے پڑھنے کا ایک ثواب ہے۔ اب کسی کو حفظ ہے تو نہ دیکھے، اس کے بعد بھی ثواب ہے خود قرآن کے اوپر نگاہ کرنے۔ دعا کا بھی یہی ہے، بہت ساری دعائیں ان کے اثرات ہیں، لیکن اگر ان کو سمجھ کے پڑھا جائے تو بہت اچھا ہے۔ بس اب بیچ کی رائے یہ ہے، کہا جائے کہ دعا پڑھیے، بڑا ثواب ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ اس کو ہلکے ہلکے سمجھیں۔ دعاؤں میں کس طریقے سے خدا سے راز و نیاز ہو رہا ہے، اس کو ہلکے ہلکے سمجھنے کی کوشش کریں، ہلکے ہلکے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے دعا سے آشنا ہو جائیں۔ یہ والی بات بڑی ہے۔ اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ آشنا ہو جائیں، ادھر کیا کہہ رہے ہیں، کیا فائدہ ہے عربی دعاؤں کا؟ زبردستی کی بات ہے، عربی دعا کا اپنا ثواب ہے۔
کہنا ہے تو یہ کہوں کہ عربی آپ پڑھتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا کوشش کیجیے کہ اس کو سمجھنے لگے۔ اگر یہی کیفیت ہو گئی تو کچھ دن میں کچھ لوگ کہنے لگیں گے نماز سے کیا فائدہ عربی میں، تو اس وقت ہم بلبلا جائیں گے، اب کیا جواب دیں؟ تو اس کا یہی ہے کہ نماز عربی میں ہے، کوشش کیجیے ہلکے ہلکے سمجھیے۔ دعا کا عربی میں ثواب ہے، کوشش کیجیے ہلکے ہلکے سمجھیے۔ قرآن کا عربی میں ایک ثواب ہے، سمجھنے کا ایک ثواب ہے، اس کی تفسیر پڑھنے کا ایک ثواب ہے، جتنا زیادہ تدبر کیا جائے ایک ثواب ہے، اس کو اس سے نہ ملایا جائے، اس کو اس سے نہ ملایا جائے، اس کے نام پہ اس کو نہ ڈسٹرب کیا جائے، اس کے نام پہ اس کو نہ ڈسٹرب کیا جائے، اور زبردستی بحث و مباحثے اور جنگ و جدال کے لیے مختلف چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ اب یہ دعائیں چاہے عربی میں ہوں چاہے اردو میں ہوں، دعا دعا، لیکن بہترین دعا وہ ہے کہ جو قرآن سے ہو، جیسے رب زدنی علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا یہ کہ اہل بیت علیہم السلام سے جو نقل دعائیں ہوئی ہیں وہ بہترین دعائیں۔ یہ دعائیں بہترین دعائیں کیونکہ ائمہ سے نقل ہوئی۔ ہمارے معاشرے میں چیز ہے، اس سے بھی کچھ حد تک آشنا ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مفاتی میں یا مختلف جگہوں پہ ایک چیز لکھی ہوتی ہے کہ اس ذکر کو یا اس دعا کو اتنی دفعہ پڑھا جائے۔ جو لوگ ان چیزوں سے آشنا نہیں ہیں کہتے ہیں نہیں کیا ہوا، 100 نہیں 200 دفعہ پڑھ لو۔ اگر کہیں روایت ہے معصومین علیہم السلام سے کہ فلانی آیت یا فلانا ذکر یا فلانا اسم خداوند تبارک و تعالیٰ، مثال کے طور پہ اگر فرماتے ہیں کہ صبح نماز کے بعد یا فتح 70 دفعہ پڑھو تو 70 ہی میں اثر ہے، 75 میں نہیں ہے، یہ ذہن میں۔ لیکن اگر کوئی چاہے کہ یا فتح پڑھتا رہے 1000 دفعہ، اس کا الگ ثواب ہے، لیکن وہ اثر جو ائمہ نے بتایا وہ اسی میں ہے، مخصوص عدد میں۔ اس کی کیا مثال ہے؟ تسبیح جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہا 34 دفعہ یعنی 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ۔ اب اگر اس ترتیب کو جان بوجھ کے آگے پیچھے کریں تو ثواب مل سکتا ہے کس کا؟ الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنے کا، لیکن تسبیح ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ نماز کے بعد جو تسبیح ہے وہ یہی ہے کہ پہلے اللہ اکبر 34 دفعہ، پھر 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، اور اگر 34 کو 35 کیا یا 70 کر دیا تو اس کا ثواب مل سکتا ہے 70 دفعہ اللہ اکبر کہنے کا، لیکن تسبیح حضرت فاطمہ کا ثواب نہیں۔ کسی نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ عدد کیوں ہے مخصوص بات کی؟ تو آپ نے مثال دی کہ جیسے خداوند تبارک و تعالیٰ کو کے نام کو یہ سمجھو کہ جیسے وہ ایک خزانہ، اور یہ عدد اس خزانے کو حاصل کرنے کا ایک معین طریقہ۔ پھر آپ نے مثال دیا کہ زمین میں کہیں خزانہ دبا ہوا ہے، اب خزانے کو آپ سمجھیں گے مثلا 6 بائی 6 فٹ کا، تو پھر تو مثال میں پرابلم ہو جائے گا۔ خزانے سے سمجھ لیں کوئی قیمتی چیز ہے، قیمتی انگوٹھی زمین میں دبی ہوئی۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ 70 فٹ چلو، امام نے تو خیر قدم کی مثال دی، اگر قدم کی مثال دی جائے یا آج کل بچوں کے حساب سے دی جائے 70 فٹ چلو، پھر جو کھودو گے تو یہ چیز نکلے گی۔ اب اگر 70 سے کم چلے تو وہ چیز نہیں ملے گی، 70 سے زیادہ گئے تو وہ چیز نہیں ملے گی، وہ چیز 70 ہی میں ملے گی۔ لہٰذا بعض دعاؤں، اذکار، اسماء الہی کی جو تعداد بیان ہوئی ہے اسی کو بیان کیا جائے۔ ہاں اب یہ ہو سکتا ہے، مثال آپ کو جائیں دعائے کمیل میں 3 دفعہ مولا کائنات نے فرمایا کیا؟ یا رب یا رب یا رب۔ دعائے کمیل میں 3 دفعہ ہے، یاد رہے۔ اب اگر انسان چاہے زیادہ پڑھنا، نہ کہ زبان پہ نیت کرے اور اس کے بعد روکے، نہیں، ذہن میں رکھ لے کہ دعائے کمیل روک دی، اب میرا دل چاہ رہا ہے خدا کو یاد کروں، یا رب یا رب یا رب، 1000 دفعہ پڑھے الگ، لیکن یہ کہ دعائے کمیل میں زیادہ کرے، نہ کہ گناہ ہو جائے گا نہ کچھ، وہ اثر جو 3 دفعہ کا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ دعا کس کی ہے؟ پہلے ایک چیز ذہن میں رہے کہ جو عام طور پہ اتنی مشہور نہیں ہے، یہ دعا اصل میں حضرت خضر علیہ السلام
اور مولائے کائنات کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت خضر کی دعا کو آپ نے نقل فرمایا جناب قمیل سے، جناب قمیل سے منسوب ہے کیونکہ جناب قمیل نے نقل فرمایا اس دعا کو، لیکن یہ دعا مولائے کائنات نے تعلیم فرمائی۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ یہ دعا حضرت خضر کی، اس دعا کے اثرات کب تک ہیں؟ جب تک اس کو اسی ترتیب سے پڑھا جائے۔ ہاں اگر نسخوں میں رد و بدل ہو تو کوئی نہیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ اس جانب توجہ رہے، لیکن جب انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ براڈ مائنڈ سمجھتا ہے، کہتا ہے نہیں 3 ہوں 4 ہوں اللہ کا نام ہے، ہاں 3 ہوں 4 ہوں اللہ کا نام ہے، ہم کہہ سکے کہ اس کا ثواب ہے، لیکن مخصوص ثواب کے لیے یہی کرنا ہوگا۔ جیسے نماز جعفر طیار میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو کیا ہے؟ یا رب یا رب یا رب کہو کتنی دفعہ کہو؟ 6 نہیں 7 نہیں 10 نہیں، ایک سانس کے برابر۔ یا رب یا رب یا رب، ممکن ہے آپ کا سانس ٹوٹ جائے 15 دفعہ کے بعد، ایک کا سانس ٹوٹے 20 دفعہ کے بعد۔ اثر یہاں پر اسی کا ہے، ایک سانس کا۔ سانس بڑھانا چاہیں بڑھا لیں، اب آپ چاہیں کہ نہیں ایک سانس اس دفعہ میرا چھوٹا ہو گیا، 5 دفعہ میں ہو گیا مثلا، نہیں لے پایا، اور میں دوسرے سانس میں کہوں نہیں، دوسرے سانس میں دوسرا ذکر کہنا ہے، اب وہ جتنی دفعہ بھی۔ اسی کے بعد بعض ذکریں کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ، تو وہ 7 ہی دفعہ۔ ان چیزوں میں جو مخصوصاً ائمہ علیہم السلام سے نقل ہوئیں، زبردستی اپنے آپ کو روشن فکر ظاہر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ روشن فکری نہیں ہے بلکہ تاریخ فکری ہے۔ اگر ان چیزوں کا فائدہ نہ ہوتا تو ائمہ نہ کہتے کہ 4 دفعہ کے 6 دفعہ کے 70 دفعہ کے 75 دفعہ کہہ دیتے۔ مثلا خدا کو رحمان مان لینا، خدا کی رحمانی کو تصور کر لینا، 1 دفعہ 2 دفعہ جتنی دفعہ چاہو۔ لہذا کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایمان کے لیے کوئی دعا بتائیں، ایمان کی حفاظت کے لیے، اور یہ زمانے میں ہم سب کو، یعنی امام زمان کی غیبت کے زمانے میں مومین کو اس دعا کے اوپر بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ امام کے صحابی نے کہا اگر میں دعا کو، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ یا اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کے بدلنے والے، میرے دل کو باقی رکھ دین کے اوپر۔ یہ دعا ہے، اے دلوں کے حال کو بدلنے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا اگر میں دعا کو اس طریقے سے پڑھوں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار، پہلی دعا میں امام نے فرمایا یا مقلب القلوب، وہ فرماتے ہیں کہ دلوں کے بدلنے والے کی جگہ، اور دلوں کے حالات کو بدلنے والے کی جگہ میں کیا کہوں؟ اے دلوں اور نگاہوں کو بدلنے والے۔ تو کیسا؟ امام نے فرمایا جو میں نے کہا ہے وہی پڑھنا۔ کیا خدا آنکھوں کا حال نہیں بدلتا؟ لیکن امام فرماتے اس چیز کے لیے یہی پڑھنا ہے، مقلب القلوب، ابصار کو داخل کیا اثر ختم ہو جائے گا۔ امام کہہ رہے نا جو چاہے پڑھو، خدا کی حمد و ثنا کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، اس کا بھی ثواب ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رہے کہ چند دعائیں وہ ہیں کہ ان میں اپنے پاس سے انسان روشن فکری ظاہر نہ کرے، اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹلیکچوئل اور براڈ مائنڈڈ نہ سمجھے، ان چیزوں میں مداخلت نہ کرے، یا بالفاظ دیگر بقراتی نہ کرے، لوگوں کو دعاؤں سے یا قرآن کی تلاوت سے دور نہ کرے۔ یہ خود شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اچھی خاصی تلاوت کر رہا تھا، مثال کے طور پہ کہیں سفر میں تھا، عربی میں کم سے کم تلاوت کر رہا تھا، تلاوت جب کرتا تھا گناہوں سے بچتا تھا، یہاں ہم آئے، ہم نے کہا کیا فائدہ عربی سے قرآن کی تلاوت کرنے سے، اردو میں تفسیر پڑھنا، اس کو اس نے رکھ دیا، قصہ ختم، اردو کا قرآن بھی نہیں ہے، تفسیر بھی نہیں ہے، قصہ ختم۔ وہ جو تلاوت کر رہا تھا، دیکھنے کا ثواب، زبان سے خداوند تبارک و تعالیٰ کی کلمات کو جاری کر رہا تھا، اس سے شیطان نے روکا، کس کے وسیلے سے؟ ہمارے ذریعے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو شیطان کے بعض کاموں کو ہم میں ہی سے چند لوگ بعض دفعہ انجام دیتے ہیں، اور یہ نیت کر کے نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم کیا کرتے ہیں۔ دعا ہے کیا چیز؟ جس آیت کی تلاوت کے شرف حاصل کیا، وقال ربکم، اور تمہارا پروردگار یہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم،
تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں، اور جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب جہنم میں داخل کریں. جب اس آیت کی تلاوت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی تو امام نے فرمایا کہ یہاں عبادت سے مراد اور عبادت کو تکبر کی وجہ سے ترک کرنے کا نتیجہ جو جہنم کی صورت میں ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ ہے الدعا. یہاں پہلے کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں. اس کے فوراً بعد کہا گیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، وہ ان قریب جہنم میں داخل ہیں. لہٰذا دونوں اگر حصوں کو ملایا جائے تو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ اس آیت میں عبادت سے مراد وہی ہے جو آیت کا پہلا حصہ ہے، یعنی دعا. یہ دعا وہ چیز ہے کہ انسان ہر وقت خدا کی یاد میں رہتا ہے. اب پہلے مرحلے میں بیان ہوا کہ قرآن کی اور ائمہ علیہ السلام کی دعائیں افضل ترین دعائیں ہیں. اب اگر کوئی چاہے اس کے بعد اپنی دعا کرنا، اپنی دعا سے کیا مراد؟ جو ہم آپ کرتے ہیں کہ جب بیٹھے تو خدا سے کچھ مانگا. یہ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو انسان، ایک دو لوگوں کو ہم نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ کیا ضرورت ہے خدا سے اتنا مانگنے کی، یہ خود شیطانی بن گا، وہی شیطان ادھر سے آ رہا ہے. یہ کون سی تک ہے کہ ہمیشہ اس سے مانگا جائے؟ یعنی بالکل اپنے آپ جیسا قیاس کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہم سے محبت کر رہے ہیں، ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں، یہ کیا تک ہے کہ ہمیشہ فرمائشیں کی جائے؟ لہذا چھوڑ دیا جائے فرمائش کا سلسلہ، چھوڑ دیا جائے مانگنے کا اور پکارنے کا سلسلہ. یہ کیا ضرورت ہے خدا کو ہر وقت جو ہے وہ زحمت دینے کی؟ یہ وہی شیطانی طریقہ کہ جس سے انسان دعا کرنا چھوڑ دے. لیکن دعا وہ عبادت ہے کہ انسان پوری طریقے سے متوجہ ہو جاتا ہے خدا کی جانب اور عملی طور پہ اقرار کرتا ہے کہ میں فقیر ہوں اور خدا غنی. اور یہ جب کیفیت ہو جائے تو انسان اپنی حقارت کا، اپنے گناہوں کا، اپنی کمی کا، ہر چیز کا اقرار کرتا ہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، اس کی صفات کا، اس کے جلال کا، اس کے جمال کا، ہر چیز کا اقرار کرتا ہے اور بہترین طریقے سے خداوند تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہوتا ہے اور اس سے خاص طریقے سے منسلک ہو جاتا ہے اور گفتگو میں محو ہو جاتا ہے. اور یہی دعائیں چاہے چھوٹی چھوٹی عربی میں ہوں یا اردو میں ہوں، سبب بنتی ہیں کہ دل اور روح پاک ہونے لگے. یہ نہ سوچیں کہ اردو کی دعا کیا فائدہ. گاڑی چلا رہے ہوں تو خدا سے راز و نیاز کریں. خدا سے دعا یعنی خدا سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. خدا سے دعا یعنی خدا کو ہم پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اور انسان جس چیز کی طرف توجہ کرے اور جس چیز کی جانب اپنی توجہ کو مرکوز کرنا چاہے، اس کا اثر خود بخود ہونے لگتا ہے. یہیں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، مخصوصاً امام زمان علیہ السلام کی عظمت کا، کہ ہمارے گناہوں کو اس ماہ رمضان میں معاف فرما، ہمیں صحیح معنی میں روزہ رکھنے والوں میں شامل فرما. یا اللہ تو ہمارے اس ماہ رمضان کو آخری ماہ رمضان قرار نہ دے. اگر یہ ہمارا آخری ماہ رمضان قرار دے ہی دیا ہے تو ہمیں اس دنیا سے اس وقت تک نہ لے جا جب تک کہ ہمارے گناہ معاف نہ ہو جائیں. یا اللہ ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ لے جا جب تک کہ تمام انسان ہم سے راضی نہ ہو. یا اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما، ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے. تمام علماء کرام، تمام مراجع اسلام، تمام مومن و مومنات کی حفاظت فرما. ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، مخصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر واحشرنا مع محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.